تم کسی بہرے کو تو نہیں پکار رہے ہو؟ اللہ اکبر کہنا نا، اللہ کو کہہ رہے ہو، اللہ نہیں سنتا کیا؟ اس نے جو چادر چرائی تھی وہ آگ بن کر بھڑک رہی ہے اس کے اوپر، وہ آگ بن کر بھڑک رہی ہے اس کے اوپر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام آگے آگے تھا، جب تیر پڑے تو وہ غلام شہید ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ مبارک ہو، اسے شہادت نصیب ہو گئی۔ سرکار نے کہا کہ نہیں، کہ میں گوشت بکری کا پکاتی ہوں، دعوت کرتی ہوں اور اس میں زہر ملا کے معاذ اللہ حضور کو کھلا دیتی ہوں۔ اور پاؤں زخمی تھے، کوئی بہانہ بنا کے بیٹھ نہیں کیا جی میں کیسے جنگ کروں، جی میرا تو پاؤں زخمی ہے۔ عمر تم اپنی آواز کو تھوڑا دھیما کر لو، اور بکر اپنی آواز تھوڑی اونچی کر لو۔ دنیا کے سب سے بہترین انسان سے مل کر آ رہا ہوں کہ میں ان کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ مجھے زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ تم جو مدینہ کے تاجدار ہیں، اشارہ حضور کی طرف کیا، تم ان کی آرزو کر رہی ہو کہ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ترتیب کے ساتھ اور مناسب حد تک تفصیل کے ساتھ سیرت طیبہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد اور آپ کے ولادت مبارکہ کے مبارک ذکر سے لے کر مکی پورا پیریڈ جو گزرا اور مدینہ منورہ میں آپ کی تشریف آوری، اور پھر یہاں پر جو مختلف غزوات ہوئے اور اسلامی ریاست کے قیام کے لیے ہمارے آقا نے جو مختلف سٹیپس لیے، اقدامات کیے، ہم نے ان کا ذکر کیا، اور منافقین اور کفار کی جانب سے جو مزاحمتیں ہوتی رہیں، جس میں غزوہ بدر بھی ہوا، احد بھی ہوا، غزوہ خندق ہوا، اور پھر یہود کے ساتھ غزوہ خیبر، یہ تمام تر تفصیلات ہم پیچھے ذکر کر چکے ہیں۔ کفار مکہ کے ساتھ جو بڑے حریف تھے مسلمانوں کے، ان سے جب 6 ہجری میں حدیبیہ کے مقام پر صلح کا ایگریمنٹ ہو گیا تھا، 10 سالہ نو وار پیکٹ کہ جنگ نہیں کی جائے گی، تو آپ نے جہاں پھر اپنے دوسرے دشمن یہود کی جانب توجہ کی، وہاں ہمارے آقا نے تبلیغ اسلام کے لیے دنیا کے مختلف ممالک کے سربراہان کو خطوط لکھے، جس کا ہم نے جو نمایاں لوگ تھے، جو نمایاں بادشاہ تھے، جن میں قیصر روم تھا، کسرا ایران تھا، شاہ نجاشی تھے، مقوقس سے مصر تھے، ہم ان کا ذکر بھی کر چکے ہیں۔ غزوہ خیبر کا ہم ذکر بھی کر چکے ہیں۔ اس سے جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہوئے تو یہ زمانہ جو تھا یہ 7 ہجری کے اوائل کا زمانہ تھا۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اس کے بعد جو دنیا کے بادشاہان تھے اس کو خط لکھے جا رہے تھے، اور ساتھ کفار مکہ کے علاوہ جو باقی دشمن تھے ان کے ساتھ نبرد آزما اور ان کے اوپر حاوی ہونے کے لیے پلاننگ کی جا رہی تھی، جس میں غزوہ خیبر ہوا۔ ہم عرض کر چکے کہ خیبر کسی ایک جگہ کا نام نہیں تھا، مختلف قلعے تھے مختلف، جن میں وہ مرحب نام کا قلعہ بڑا مشہور تھا، جو ہم میں سے ہم تاریخ میں پڑھتے رہتے ہیں، جس سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جسے واصل جہنم کیا۔ ان خیبر کے قلعوں کی فتوحات کے بعد وہاں کا جو مال غنیمت اللہ پاک نے مسلمانوں کو بے تحاشا عطا فرمایا، اس لیے کہ یہود بڑی مالدار قوم تھی، اور انہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپشن دے دیے تھے کہ تم لوگ فلاں فلاں شرائط پر ہمارے ساتھ معاملے کو نپٹانا چاہو تو نپٹا سکتے ہو، مگر انہوں نے جھوٹ بولا، کچھ چیزیں چھپائے رکھی مسلمانوں سے، اور یہ طے ہوا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے جھوٹ بولا ہے اور صورتحال واضح نہیں کی ساری صورتحال، تو پھر جنگی ایک مجرموں کے طور پر ڈیل کرتے ہوئے آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہود کا جو سردار تھے بنو نذیر کے، وہ اس میں مارے گئے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اور جنگی مجرم کی وجہ سے۔
یہ خیبر کا ہی موقع تھا۔ آپ جانتے ہوں گے کہ نبوت کے 5ویں سال مکہ کے اندر کچھ لوگ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے، حبشہ کی طرف۔ کوئی 80 کے قریب لوگ تھے، جن میں کچھ عورتیں اور زیادہ تر مرد تھے۔ یہ لوگ ابھی تک حبشہ میں تھے، 5 میں گئے تھے، 8 سال اور مکہ کے گزر گئے اور 6 سال پھر مدینہ کے گزر گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب میں چاہوں گا تو پھر تمہیں بلوا لوں گا، پیغام دوں گا۔ وہ آقا کے حکم سے وہیں پر تھے۔ تو حضرت عمر بن امیہ زمری ایک صحابی تھے، سرکار نے ان کو بھیجا تھا نجاشی کی طرف کہ میرے جو مہمان آپ کے پاس ہیں انہیں میری جانب واپس روانہ کرو۔ اور بائی چانس یمن کے علاقے کے کچھ لوگ تھے، یمن کے قبیلہ اشعری، اشر قبیلہ کے، وہاں کے بڑے مشہور صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بڑے مشہور صحابہ کرام میں سے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ کے زمانے میں اور خلفاء کے زمانے میں قاضی، چیف جسٹس کا عہدہ ان کے پاس رہا۔ یہ یمن سے اپنے قبیلے کے لوگوں کو لے کر مسلمان ہونے کے لیے یا مسلمان ہو کر حضور کی زیارت کے لیے نکلے تھے، لیکن سمندری سفر میں سمندر کی لہروں نے مدینہ لانے کی بجائے انہیں بھی حبشہ والی سائڈ پہ دھکیل دیا تھا، یہ بھی حبشہ پہنچ گئے تھے۔ تو نجاشی نے پھر 2 بڑی کشتیاں تیار کروائیں، یمن کے اشعریوں کو اور میرے آقا کے صحابہ، جس میں حضرت جعفر، حضرت علی مرتضیٰ کے بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی سارے لوگوں کو روانہ کر کے انہوں نے بھجوا دیا مدینہ پاک کی طرف۔ ساحل لگتا ہے اس طرف، کوئی قریب لگتا ہوگا خیبر والی سائڈ پر، تو وہ لوگ اترے تو سیدھے خیبر ہی پہنچ گئے۔ جب وہ لوگ وہاں سے کشتیوں سے اترے تو مدینہ جانے کی بجائے رستے میں خیبر پڑتا ہوگا، میں ایگزیکٹ نہیں ہوں لوکیشن کے حوالے سے، تو وہ وہاں پر پہنچ گئے۔ تو ادھر خیبر فتح ہو چکا تھا، ادھر حبشہ سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے قریبی لوگ اور چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ سارے لوگ وہاں پر پہنچ گئے۔ تو آقا انعامدار نے آگے بڑھ کر ان کا استقبال کیا۔ سال ہا سال بعد وہ مل رہے تھے، 14-15 سال ہو چکے تھے، وہ ملاقات کر رہے تھے۔ سرکار نے ان کا ماتھا چوما اور فرمایا باخدا میں نہیں جانتا مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہوئی، خیبر فتح ہونے کی یا جعفر تمہارے آنے سے میں زیادہ خوش ہوا ہوں۔ آپ نے اپنے رشتہ داروں سے محبت کا ایک اظہار فرمایا۔ صلہ رحمی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے کزنز کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان سے محبت کا اظہار کرنا، یہ دین کا حکم ہے، ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی سنت مطہرہ ہے۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ مجھے زیادہ خوشی کس بات کی ہو رہی ہے، خیبر فتح ہونے کی یا جعفر آپ کے آنے کی خوشی ہو رہی ہے زیادہ۔ انہیں سینے سے لگایا، ان کا ماتھا چوما آقا کریم علیہ السلام۔ خیبر میں یہودیوں کے جو جنگی قیدی بنے تھے، ان خواتین قیدیوں میں ایک قیدی حضرت صفیہ بھی تھی، جو یہودیوں کے سردار کی بیٹی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان سب لوگوں کو، قیدیوں کو ایک طرف رکھا گیا تھا، تو ایک شخص آئے، حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی، کہ آقا ان قیدیوں میں سے مجھے ایک لونڈی عطا فرمائیے۔ سرکار نے کہا چلو جو تمہارا جی چاہے جا کے چن لو، لے لو۔ وہ گئے، انہوں نے جا کر حضرت صفیہ کو چن لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ سردار کی بیٹی ہیں اور یہ مناسب نہیں ہے کہ کسی اور کے پاس رہیں، انہیں آپ اپنے لیے منتخب فرمائیں، ورنہ جیسے آپس میں پھر بعض اوقات لوگ باتیں شروع کر دیتے ہیں، یا مقابلے بازی بھی انسان ہے، ہو سکتی ہے کہ جی اتنی جو ہے وہ خاندان کی عورت جو ہے وہ میرے پاس ہے، وہ کہتا ہے یہ فلاں کے پاس نہیں ہے، وہ اوپر تھے، تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ انہیں آپ اپنے پاس رکھیے۔ سرکار نے انہیں بلایا، انہیں اسلام کی دعوت دی، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور سرکار نے ان کو آزاد فرما دیا اور ان کے ساتھ نکاح فرما لیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا
اور جب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تو ایک واقعہ بڑا قابل غور ہے. آپ ان کے چہرے پر ایک نشان دیکھا ہرا. آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ نشان کیسے تمہارے اوپر آ گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا نکاح ہو چکا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی میرے اپنے ہی چچا داد کے ساتھ. تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ چاند اپنی جگہ سے ٹوٹا ہے اور ٹوٹ کر میری جھولی میں، میری آغوش میں آ گیا. یہ میں نے خواب دیکھا. تو میرے شوہر نے، جن سے نکاح ہو چکا تھا، مجھے زوردار تھپڑ مارا اور کہا کہ تم جو مدینہ کے تاجدار ہیں، اشارہ حضور کی طرف کیا، تم ان کی آرزو کر رہی ہو. یعنی اشارہ اس طرف ہے تمہارے خواب کی تعبیر کا. تو اس نے غصے میں یہ تھپڑ مارا تھا تو یہ اس کا نشان پڑ گیا ہے. یعنی رب کائنات نے، وہ کہتے ہیں مجھے آپ کا علم نہیں تھا، نہ یہ جنگ کی باتیں شروع ہوئی تھی، یہ پہلے کا واقعہ ہے، لیکن مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا اس بات کا، اس تعبیر کی شکل میں، کہ ایک چاند کا جو ٹکڑا ہے، چاند جو ہے وہ میری آغوش کے اندر آ گیا ہے. اور تعبیر یہ تھی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جانے کا انہیں شرف حاصل ہوگا. یہاں پر ایک اور بڑا واقعہ پیش آیا. ایک یہودی تھے سلام بن مشک، ان کی بیوی تھی زینب بنت حارث. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دلوں میں جو بغض تھا، جو عداوت تھی، جو عناد تھا، ظاہر ہے جنگ میں تو جیت نہیں سکے تھے. اب جو کانسپیریسی اور سازشوں والا کام تھا، اس نے ایک سازش چنی کہ میں گوشت بکری کا پکاتی ہوں، دعوت کرتی ہوں اور اس میں زہر ملا کے معاذ اللہ حضور کو کھلا دیتی ہوں، تاکہ ہمارا جو انتقام ہے وہ انتقام ہمیں حاصل ہو جائے. اس نے بکری کا گوشت تیار کیا اور جاننے والوں سے جو حضور کے قریب تھے پوچھا کہ سرکار کو بکری کی گوشت میں کون سا حصہ پسند ہے؟ انہوں نے کہا حضور دستی کو پسند کرتے ہیں. تو اس نے زہر تو سب میں ملایا مگر دستی والے حصے کو زیادہ زہریلا کر دیا، اس کو زیادہ زہر کے اندر اس نے بجھا دیا. دعوت کی. اب آقا کریم علیہ السلام لوگوں کی دعوت کو رد نہیں کرتے تھے، قبول کرتے تھے. دعوت پر صحابہ کرام کے ساتھ تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے شوق کے مطابق دستی ہی اٹھائی. وہاں سے انسان کو جو حصہ کھانے کی رغبت ہوتی ہے طبی طور پہ ہاتھ ادھر جاتا ہے. آگے انہوں نے پلیٹ میں وہی رکھا، سرکار نے اسی کو اٹھا لیا، منہ میں رکھا، منہ کے اندر ڈالا. اسے سرکار نے نگلا نہیں تھا کہ آقا نے واپس نکال دیا اور کہا کہ یہ گوشت کی ہڈی مجھے بتا رہی ہے کہ میرے اندر زہر ملایا گیا ہے، یہ مجھے بتا رہی ہے کہ میرے اندر زہر کو ملایا گیا ہے. تو سرکار نے اس خاتون کو بلایا اور بلا کر پوچھا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ میں نے یہ سوچ کر یہ کام کیا کہ اگر آپ دنیا کے بادشاہ ہیں اور آپ نے ہمیں ہرایا ہے تو میں بدلہ لے لوں گی آپ سے. اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو خبر کر دی جائے گی اور میں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکوں گی. سرکار نے یہ جواب سن کر اسے معاف کر دیا، چونکہ اس نے درمیان میں بات ایسی کر دی کہ اصل میں چاہتی تھی کہ اگر آپ نبی ہیں تو نبی کو نقصان نہیں پہنچا سکتی میں، اور اللہ آپ کو خبر کر دے گا کہ معاملہ کیا ہے. اور ہوا ویسے ہی. اللہ پاک کے علم بتلانے سے آپ جان گئے کہ اس کے اندر جو ہے وہ زہر ملایا گیا ہے. یہاں سے ایک اور آگے علاقہ تھا ہمارے ہاں، اس کا ذکر مسلکی طور پر بہت ہوتا ہے. فدق کا علاقہ تھا. فدق کا، فدق عام طور پہ لوگ کہتے ہیں باغ فدق. فدق باغ تھا، وہ صرف باغ نہیں تھا، ایک پورا علاقہ تھا جس کو فدق کہتے تھے. جب حضور نبی کریم علیہ السلام خیبر والوں کے ساتھ جنگ کی حالت میں تھے تو آپ نے فدق والوں کو پیغام پہنچایا تھا کہ تم لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ صلح کر لو، ہتھیار ڈال دو، جنگ پر آمادہ نہ ہو. اس وقت تک وہ اپنی ایک تکبر میں تھے اور رونق میں تھے کہ ہم دیکھیں گے میدان میں آپ کو. لیکن جب خیبر فتح ہو گیا اور یہودیوں کے بڑے بڑے سورما ڈھیر ہو گئے تو ان کے دل میں روب پڑ گئے اور انہوں نے بندے بھیجے اور کہا جی ہم آپ کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمارے ساتھ جنگ نہ کیجیے گا. اب وہ جو علاقہ تھا فدق کا، رب کائنات نے اسے مال فے قرار دے کر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے فرما دیا. اب یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے
کہ ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے جس میں مسلمان مجاہدین دشمن سے لڑتے ہیں اور لڑ کر اپنے گھوڑے دوڑا کر سفر کر کے اپنے آپ کو تھریٹ میں خطرے میں ڈال کے جنگ کر کے دشمن سے جیتتے ہیں۔ اس میں جو مال و دولت حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت ہوتا ہے، اس میں 5واں حصہ اللہ رسول کے لیے ہوتا ہے، باقی سارا کا سارا مال مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے۔ لیکن جو مال فے ہوتا ہے، چونکہ اس میں مجاہدین گئے ہی نہیں، اس علاقے میں جنگ ہوئی نہیں، صرف دشمن مسلمانوں کے روم میں آ کر اللہ کے رسول کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے تو وہ مال تقسیم نہیں کیا جاتا، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو کیسے تقسیم کرتے تھے؟ اللہ نے بتا دیا کہ آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے، مدینہ شہر کے فقراء، مساکین، یتامہ، وہ لوگ جو کمزور ہیں سوسائٹی کے، آپ بینگ ہیڈ آف اسٹیٹ ان پہ خرچ کریں گے۔ بینگ ہیڈ آف اسٹیٹ، سربراہ ریاست کے طور پر آپ اس کا استعمال کریں گے۔ اللہ پاک نے یہ تعلیم بھی قرآن میں خود عطا فرما دی۔ سورہ الحشر کی آیت نمبر 6-7 کے اندر یہ بات ہے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاتا، ہوا یہ کہ غلط فہمی یہ ہو گئی کہ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا خیال مبارک یہ تھا، ان کا موقف یہ تھا کہ یہ چونکہ ہمارے بابا آقا کریم علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمایا ہوا ہے، لہذا یہ ہم میں بٹنا چاہیے، تقسیم ہونا چاہیے۔ ان کا یہ اجتہادی رائے تھی، ان کا یہ موقف تھا۔ جبکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے خلیفہ بنے تھے اور ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام، ان کی رائے یہ تھی کہ یہ جو علاقہ ہے بھدک کا، یہ جو جاگیر ہے، یہ جو علاقہ ہے، یہ اللہ پاک نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو بطور رسول اللہ کے اور بطور ریاست کے سربراہ کے عطا فرمایا تھا، اور اس کی مدیں مقرر کر دی تھی کہ یہ حضور کے خاندان کے لیے اور اس کے علاوہ مدینہ کے فقراء، یتامہ، مساکین کے لیے۔ وہ کہتے ہیں ان کا موقف یہ تھا، رائے یہ تھی کہ اس کی ملکیت اسٹیٹ کے پاس رہنی چاہیے، اس کی جو ملکیت ہے وہ ریاست کے پاس رہنی چاہیے، اسٹیٹ کے پاس رہنی چاہیے، اور اس کا استعمال وہی ہونا چاہیے جو حضور کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، حضور کے خاندان کے لیے اور مدینے کے فقراء، مساکین، یتامہ کے لیے۔ یہ ایک رائے کے اندر تھوڑا سا اختلاف آیا، دونوں فریق کا اپنا اپنا موقف تھا، اور جب معاملہ پیش کیا گیا خلیفہ اول کے سامنے تو آپ نے خود اور صحابہ کرام کی گواہی دلوائی کہ ہم نے حضور سے سنا تھا کہ ہم جو انبیاء کا گروہ ہوتے ہیں، ہم اپنے پیچھے مال و دولت کو وراثت میں نہیں چھوڑتے، ہماری وراثت علم ہوتا ہے، ہم جو کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا سرکار نے اپنے مال میں سے وراثت جاری کرنے کا جو معاملہ تھا اسے ختم کر دیا تھا۔ بعد ازاں پھر جب دھڑے بن گئے، فرقے بن گئے، تو باتوں کو بہت زیادہ پھیلا لیا گیا اور افسانے اور کئی کہانیاں بنائی گئی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں۔ میں نے آپ کو جو اصل بات تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ نبی کریم علیہ السلام جو خیبر سے نکلے تو وہاں پہ آگے وادی القرا کا علاقہ تھا، وہاں پر بھی کچھ یہود اور کچھ عرب کے لوگ اکٹھے ہو کر مقابلہ کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے اور آپ کا لشکر، انہوں نے تیر مارنے شروع کر دیے۔ کچھ باتیں سبق آموز ہیں جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام آگے تھا، جب تیر پڑے تو وہ غلام شہید ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ مبارک ہو، اسے شہادت نصیب ہو گئی۔ سرکار نے کہا کہ نہیں، یہ بات بہت قابل غور ہے، مسلمان لشکر کا فرد ہے، آقا کا غلام ہے، میدان جنگ سے نکل کر آگے کافروں کے تیروں سے شہید ہو گئے، مارے گئے، لوگوں نے مبارک دی، اسے جنت نصیب ہو گئی، یہ شہید ہو گیا۔ سرکار نے کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، قسم ہے اس خدا کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے خیبر کے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے ایک چادر چھپا کے رکھ لی تھی اپنے پاس، چونکہ حکم یہ ہے کہ
کہ مال غنیمت کا جو مال ہے سارا اکٹھا کر کے آقا کی بارگاہ میں پیش کرو. کوئی بندہ اس سے پہلے ایک سوئی تک لینے کا حق نہیں رکھتا ہے. جب سارا مال اکٹھا ہو جائے گا تو پھر جو سربراہ ہیں وہ اس کو تقسیم کریں گے حصوں کے مطابق. اس سے پہلے لینا حرام ہے, اس سے پہلے اٹھانا حرام ہے. تو سرکار نے کہا اس خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں بتانا چاہتا ہوں کہ دین میں دیانتداری کا تصور کیا ہے, امانت کا تصور کیا ہے. جو حق ہے لوگوں کا, چونکہ اس میں سب کا حق تھا, اس نے سب کا حق دینے سے پہلے خود اٹھا لیا تھا. کتنی اہمیت رکھنے والی بات ہے یہ کہ آقا کے ساتھی ہیں, حضور کے غلام ہیں, دشمن کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں, مگر اللہ کا رسول فرما رہا ہے کہ نہیں, یہ جنتی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ خیبر کے مال کی تقسیم سے پہلے اس نے جو چادر چرائی تھی وہ آگ بن کر بھڑک رہی ہے اس کے اوپر, وہ آگ بن کر بھڑک رہی ہے اس کے اوپر. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نے کتنا آسان سمجھ رکھا ہے لوگوں کے حقوق میں خرد برد کرنا. کسی کے پاس کوئی ریاستی سرکاری ذمہ داری ہے تو حکومتی ذمہ داری میں کرپشن کرنا کتنا ہم نے آسان سمجھ رکھا ہے. یہ بھی جو واقعہ ہوا ایک حکومتی مال تھا نا, ابھی بانٹا نہیں گیا تھا. حکومت کے مال میں, ریاست کے مال میں تقسیم سے پہلے جا کے چیز اٹھا لی, اپنے اس کو چھپا لیا. اس پر سرکار نے اتنا سخت ایکشن لیا, کہا نہیں یہ جنتی نہیں ہو سکتا. جو اس نے چادر اٹھائی تھی وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے. جب یہ بات سنی لوگ لرز گئے, کانپ گئے لوگ. اور کسی کے پاس کوئی تسمہ بھی تھا نا, تسمہ کوئی رسی اٹھائی تھی جوتا باندھنے کے لیے, معمولی سمجھے کہ یہ کیا چیز ہے, وہ تسمے میں اٹھا کے لے, یا رسول اللہ یہ ہم نے اٹھا لیا تھا, اسے قبول فرما لیجیے, واپس لے لیجیے. اتنا خوف زدہ سرکار نے ان کو اس سارے واقعے کے نتیجے میں وہ ان پر یہ اثر ہوا کہ جس نے نادانستہ طور پر بغیر چوری کی نیت کے ہلکے پھلکی رسی مسی بھی اٹھا لی تھی, وہ رسیاں لے کر, وہ تسمے لے کر آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا. سرکار نے کہا اگر یہ تم چھپا کے رکھتے تو یہ تسمے بھی آگ کے تسمے ہوتے. چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو, جس پر ہمارا حق نہیں ہے ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے. ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے. ہم خالی ایک کچھ رسم عبادت کی کرتے ہیں یا پھر اپنے محبتوں کے دعوے کرتے ہیں, مگر وہ جو معاملات میں دین ہم سے دیانت کا تقاضا کرتا ہے, لوگوں کے حقوق کا تقاضا کرتا ہے, اس میں سخت غفلت کا شکار ہے. ہم من حیث القوم, جس کا جہاں داؤ لگ رہا ہے وہاں پر وہ اس کو لوٹے جا رہا ہے, اور اس کرپشن کو کرپشن سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارے ساتھ ظلم یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے بددیانتی کو بددیانتی کہنا چھوڑ دیا, کرپشن کو کرپشن کہنا چھوڑ دیا. وہ لوگ برے نہیں رہے, وہ لوگ معزز ہو گئے معاشرے کے اندر. چھوٹے موٹے چور پکڑے جاتے ہیں, کروڑوں اربوں کی کرپشن کرنے والے, ملک کے مقدر پہ ڈاکہ ڈالنے والے, ان کے بارے میں نرم گوشہ پیدا ہو گیا, کوئی پرواہی نہ ہوئی. ان کے پیچھے ہم نعرے مارنے والے ہیں, ان کے ہم جھنڈے اٹھانے والے ہیں. جبکہ دین میں تعلیم کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. اس سے آگے چلیے. جب سرکار مدینہ کی طرف واپس آ رہے تھے تو رستے میں ایک وادی کے قریب پہنچے, اور جب ایک تعلیم ہے دین کی کہ جب آپ اتراؤ میں جائیں تو سبحان اللہ کہیں, جب چڑھائی پہ جائیں تو اللہ اکبر کہیں. ایک تعلیم دین ہے, کہنا چاہیے. مگر ہوا کیا, لوگوں نے بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ نعرے مارنے شروع کر دیے. سرکار نے فرمایا اپنی طبیعتوں کے ساتھ ذرا نرمی کرو, کو تھوڑی سہولت دو اپنے آپ کو. تم کسی بہرے کو تو نہیں پکار رہے ہو, اللہ اکبر کہنا نا, اللہ کو کہہ رہے ہو. اللہ نہیں سنتا کیا؟ دل کی بہت, تو دل کی باتیں سنتا ہے. یہ اس طرح اونچی اونچی آواز سے نعرے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہو, خدا موجود ہے. یہ لفظ بولے, تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو, اس ہستی کو پکار رہے ہو جو ہر شے کو سننے والے اور ہمارے قریب ہے, ہماری شارک سے زیادہ قریب ہے. تو ہمیں اللہ کے رسول نے اعتدال کا حکم دیا کہ دین کے اندر بھی اعتدال ہو, ذکر اذکار میں بھی اعتدال ہو. ہم تلاوت کر رہے ہیں, ہم کوئی ذکر کر رہے ہیں, ہم کوئی اور کام کر رہے ہیں, وہاں پر بھی ہمیں اعتدال اور لوگوں کے معاملات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی اور کو تکلیف تو نہیں ہوگی. اسی طرح کا ایک واقعہ آقا کی بارگاہ میں پیش ہوا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے ہیں تو بہت اونچی آواز سے کرتے ہیں,
ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے ہیں بہت دھیما، لوگوں کو کان لگا کے سننا پڑتا ہے کہ کیا بول رہے ہیں. تو معاملہ پیش ہو گیا. کچھ نے کہا جی یہ بہت اونچا بولتے ہیں، اور کچھ نے ابوبکر صدیق کے بارے میں کہا کہ یہ بہت آہستہ بولتے ہیں. سرکار نے دونوں کو بلا لیا اور پوچھا ہے عمر تم اونچا کیوں پڑھتے ہو؟ کہا آقا شیطان کو بھگانے کے لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ کے کلام کو اونچا پڑھو گا، جہاں تک آواز جائے گی شیطان بھاگے گا وہاں سے. نیت تو اچھی تھی. ابوبکر صدیق سے پوچھا ابوبکر اتنا آہستہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہا آقا جس اللہ کو سنانے کے لیے پڑھتا ہوں وہ تو ساری باتیں سنتا ہے. نیتیں دونوں کی اچھی ہیں، مگر سرکار نے کہا عمر تم اپنی آواز کو تھوڑا دھیما کر لو، ابوبکر اپنی آواز تھوڑی اونچی کر لو. اعتدال میں آ جاؤ. ہمارا دین اعتدال کا دین ہے. اس کو کہتے ہیں عربی میں کہتے ہیں دین وسطیہ، امتن وسطن. اللہ نے کہا ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، درمیانے لوگ ہو تم، نہ اس حد پہ چڑھ جاؤ نہ ادھر نیچے اتر جاؤ، درمیان کی راہ کے اوپر چلا کرو. حاضر نذیر وقار ایک اور چیز ذکر کر کے بات ختم کروں گا. اس غزوہ سے واپسی کے ساتھ سرکار نے جب خیبر گئے تھے تو آقا نے ایک ٹیم بنائی تھی کچھ 100 لوگوں کی، جنہیں روانہ کر دیا تھا صحراؤں میں. وہ جو بدو لوگ ہیں، صحرائی رہزن تھے، ان سے خطرہ تھا کہ مسلمانوں کا لشکر خیبر جائے، پیچھے سے مدینے پہ حملہ ہی نہ کر دے. وہ بطور سپاہ سالار آپ نے جو بیدار بغضی اور جس طرح کی توجہ کی ضرورت تھی، سرکار نے مدینہ سے غافل نہیں ہوئے. آپ نے وہ دشمن جن سے خطرہ تھا ان پہ چھاپا مار کارروائیوں کے لیے اپنے دستے روانہ کیے، ان کو ادھر روانہ کیا، خود خیبر چلے گئے تھے. آقا تشریف لائے تو وہ بھی واپس تشریف لے آئے. اس طرح سے دونوں اکٹھے ہو گئے. درمیان میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا غزوہ ذات الرقاع کا. ذات الرقاع کا معنی ہوتا ہے چیٹھڑوں والا. رقاع کہتے ہیں کپڑوں کے جو جیسے پٹیاں چیٹھڑے ہوتے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں ہم جنگ میں گئے اور پیدل چلنے کی وجہ سے ہمارے جوتے ٹوٹ گئے اور ہمارے پاؤں پہ آبلے آ گئے. ہم پٹیاں باندھ کے چل رہے تھے اور لشکر اسلام میں سربلندی دین کے لیے جہاد کر رہے تھے. اس طرح کے حالات بھی صحابہ پر آئے کہ جوتے تک ٹوٹ گئے اور پاؤں زخمی تھے. کوئی بہانہ بنا کے بیٹھ نہیں کیا جی میں کیسے جنگ کروں، جی میرا تو پاؤں زخمی ہے، میں تو چلنا مشکل ہو گیا ہے. پاؤں پر کپڑے باندھ کر، پٹیاں باندھ کر روانہ تھے، مگر آقا کے حکم پر اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر رہے تھے. حاضر نذیر وقار اسی غزوہ ذات الرقاع کے اندر ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ آقا کریم علیہ السلام، یہ ہماری نصابی کتب کے اندر بھی یہ واقعہ آیا ہے، ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے. ایک کافر چھپتے چھپاتے حضور تک پہنچ گیا. دوپہر کا ٹائم تھا، سارے صحابہ آرام میں تھے تو سرکار بھی قیلولہ فرما رہے تھے. تلوار کو ایک جگہ درخت کے ساتھ ٹانگا ہوا تھا. وہ کافر پہنچ گیا، چپکے سے جا کے حضور کی تلوار اٹھا لی اور جگا کر کہا کہ اے محمد آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ سرکار نے اس کی بات سنی، کہا میرا اللہ بچائے گا. لفظ اللہ کہنا تھا، اس پہ تھر تھری سی ہوئی، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی. سرکار نے تلوار اٹھا لی، کہا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا؟ بہت سیانا آدمی تھا، کہنے لگا آپ اچھے پکڑنے والے بنے، یعنی وہ اچھے پکڑنے والے کہ جب کوئی دشمن پکڑ میں آ جائے تو اگلا معاف کر کے احسان کر دیتا ہے اس کے اوپر. آپ اچھے پکڑنے والے بنے. تو سرکار نے کہا یہ بتاؤ کہ تم ایمان لانے والے ہو؟ کہنے لگا نہیں میں ایمان لانے والا نہیں ہوں، لیکن یہ وعدہ کرتا ہوں کہ نہ آپ کے خلاف آؤں گا، نہ آپ کے خلاف کسی کی مدد کروں گا میں. سرکار نے اس کو آزاد کر دیا، اپنی قوم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا دنیا کے سب سے بہترین انسان سے مل کر آ رہا ہوں میں، کہ میں ان کو قتل کرنا چاہتا تھا مگر جب ان کو قابو مل گیا، انہوں نے میں نے اسلام بھی قبول نہیں کیا، پھر بھی مجھ پر احسان کر کے مجھے چھوڑ دیا، میں دنیا کے بہترین انسان کے ساتھ ملاقات کر کے آ رہا ہوں. یہ ہمارے آقا کے اخلاق کریمہ تھے. دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا کی سیرت طیبہ کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.